یہ بڑا معروف ہے مریدوں کے ادب کے لیے اور بعض شبہات کے دور کرنے کے لیے. جو شبہ ہوتے ہیں نا مریدوں کے دل میں, ان کو اور اداب کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ شیخ عبد الحمید بنگالی کی طرف خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی, یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آداب دنیاوی سکھائے اور ہمیں اخلاق بادانیہ کی ہدایت دی. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. اے عزیز جان لے کہ اس راہ فقیر پر چلنے والے دو حال سے خالی نہیں ہیں, یا مرید ہیں یا مراد ہیں. اگر مراد ہوں تو انہیں مبارک ہو. اللہ. اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کامل اور کامل کرنے والے پیر کے واسطے بغیر دشوار ہے. اگر مرید ہیں تو ان کا درمیان سے لکھتا نا, اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کامل اور کامل کرنے والے پیر کے واسطہ بغیر دشوار ہے. اللہ. اور پیر کامل, اس کا کلام دوا ہے, اس کی نظر شفا ہے, مردہ دلوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے, اور پوش مدہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے. اگر اس طرح کا صاحب دولت پیر میسر نہ آئے تو سالک مجذوب ہی ہے, غنیمت ہے. ناقصوں کی تربیت اس سے بھی ہو جائے گی, اس کے واسطے سے فنا اور بقا کی دولت تک پہنچ جائیں گے. آسمان نسبت بارش آمد فردو ورنہ باسالی ست پیش خاک تو دو. یعنی آسمان عرش کی نسبت تو نیچے ہے, لیکن تو خاک سے تو اونچا ہے نا بہت. یعنی یہ انہوں نے سمجھا دیا نا کہ اگر اس طرح کا کامل نہ ملے تو پھر وہ یعنی سالک مذوب بھی غنیمت ہے. اللہ. اگر عنایت خدا بندی جل سلطانہ سے کسی طالب کو اس طرح کے کامل و کامل کرنے والے پیر تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ, تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دیں. اپنی نیک بختی کو اس کی رضامندی کے کاموں میں جانے اور اپنی بدبختی کو اس کی ناراضگی میں خیال کریں. مختصر یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام ربانی نے مکتوب لکھا ہے عبد الحمید بنگالی کی طرف. ذکر کرا لو اس کو کان. اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس کی روشنی میں نا یہ والی, اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں. یہ حدیث مبارک ہے, پیچھے جو لکھا تھا نا, اپنی ہر خواہش کو اس کی ذات کے تابع کر دے, اس کی روشنی میں انہوں نے حدیث مبارک والا دیا مشکات شریف سے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر جسے میں لکھ رہا ہوں. یہ بات مرید کے ذہن میں رہنی چاہیے. آداب صحبت اور شرائط کا لحاظ بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے. اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ نہیں. نہ ادب ہو, نہ شرائط جو صحبت کے اس کو پتہ ہو, یا نہ عمل کرتا ہو, یا کوتاہی جان بوجھ کے کرتا ہو, تو پھر کہ اس کا فائدہ صحبت کا کوئی بھی نہیں. اور پیر کی موجودگی میں اس کی ذات بغیر نوافل اور اذکار مشغول نہ ہو, اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرے. اللہ.
غور کرنا چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل کے لیے باریک آداب درکار ہیں، جو چیز مرشد وغیرہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، ان کے آداب کی رعایت تو بہت کمال طریقہ پر کرنی لازم ہوگی۔ اللہ اللہ اکبر۔ پیر کی عدم موجودگی میں اس کی طرف پاؤں نہ کرے جس طرح پیر ہو، اور نہ اس کی طرف تھوکے۔ جو کوئی پیر سے صادر ہو اسے درست جانے، اگرچہ بظاہر درست نظر نہ آئے، کیونکہ پیر جو کچھ کرتا ہے الہام اور اذن سے کرتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ، چونکہ اعتراض اس لیے نہیں، ملامت یا اعتراض جائز نہیں ہے، نیچوں کے اس مرید کو پیر کے ساتھ محبت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے محبوب سے جو کچھ صادر ہو محب کو اچھا ہی نظر آتا ہے، لہذا یہ اس کا اچھا نظر آتا ہے نا، لہذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تمام کلی جزوی امور میں اپنے پیر کی ادا کرے، کیا کھانے میں، کیا پینے میں، کیا سونے میں، ہر نیک کام میں نماز کو اپنے پیر کی طرح ادا کرنا چاہیے، اور فقہ کو اس کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔ پیر کی حرکات و سکنات میں اعتراض قطعاً گنجائش نہ دے، چاہے رائی کے برابر اعتراض ہو، کیونکہ اعتراض کا نتیجہ مجموعی کے سوا کچھ نہیں۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو اس گروہ اولیاء اللہ میں عیب نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلا عظیم سے نجات دے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو اس گروہ اولیاء اللہ میں عیب نکالے۔ اپنے پیر سے خارق و کرامات کا مطالبہ نہ کرے، گرچہ یہ طلب دل میں وسوسے اور خطرے کی شکل میں ہو تو۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا ہو؟ معجزہ طلب کرنے والے کفار اور منکر لوگ ہیں۔ اگر دل میں کوئی کسی طرح کا شبہ آ جائے تو بلا توقع پیر کی خدمت میں عرض کرے۔ اگر وہ مسئلہ حل نہ ہو تو اپنی کوتاہی صبر کرے اور پیر پر کوئی عیب نہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ مثل مشہور ہے کہ کوئی بھی ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو فرقے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، انبیاء اولیاء کے بے ادب اور گستاخ ہیں، آج تک ان میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ حضرت عارف رومی مثنوی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب انسان صرف اپنے آپ کو ہی برائی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ سارے جہان بے ادبی کی فتنی کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ جو شخص طریقت میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، وادی حسرت میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ تم پر جو تاریکیاں اور غم چھائے رہتے ہیں، اس کی وجہ تمہارے بے باکی اور گستاخی ہے۔ جسے اپنے بلائی کا خود خیال نہ ہو، اگر نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لے تو بے سود ہے۔ لو اب بتاؤ۔ اللہ آگے لکھا ہے، صوفیہ کرام فرمایا ہے، الشیخ و جو جی و یمیت ہو، یعنی شیخ زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا پیری کے مقام کے لوازمات میں سے، لیکن اس عیا سے روئی عیا مراد ہے، نہ کہ جسمی۔ اس طرح اماتت سے بھی روح کا مارنا، نہ کہ جسم کا۔ حیات موت سے مراد فنا بقا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس کو دل کو زندہ کر دیتا ہے نا،
اور دل بے ادب ہو جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، دل متوجہ ہو جائے نور آ جائے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے. جن کے سانس مر جائیں وہ زندہ ہی مرے ہوتے ہیں. اپنے اندر احساس ہے جو احساس درد، جو انسانیت کا درد ہے، جذبہ محبت جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی محبت کا اور اداب کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور ادب کا، وہ کبھی دل سے نرم نہ پڑنے دیں. اس انگاری کو بڑکائے رکھیں، عشق و محبت والی کو، ہے نا؟ صحیح ہے انشاءاللہ. یہ انسان کے اندر عشق کی چنگاری ہے نا، یہی انسان کو اولا بنائے بیٹھی. عبادت تو فرشتے ہی بہت کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ اللہ ہمیں اس کی جو زور محبت کی ہے نا، محبت کی چنگاری، اس کو بڑکائے رکھیں، اس میں اس کی مصطفیٰ کی آگ کو جلائے رکھیں. اللہ ملک کی طرف میں